نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذو الحج کے دنوں میں ہم کون سے ذکر اذکار کر سکتے ہیں؟ کیا ذو الحج کے دنوں میں ذکر اذکار کرنے کی کوئی فضیلت ہے؟ جہاں پر ذو الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے وہاں پر ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ذو الحج کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینوں میں انسان کو کسی کو ایذا دینے سے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے اور کسی کو مارنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذو الحج کے 10 دنوں سے افضل کوئی دن نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کیا کرو۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں جو اللہ کے ہاں زیادہ عظمت والے ہوں اور جن میں نیک عمل کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہوں بنسبت ان ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کے، پس ان میں بہت زیادہ تہلیل، تکبیر اور تحمید بیان کیا کرو۔ اسی طرح سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بخود فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ اب یہاں ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذو الحج کے 10 دن ہیں۔ ان تمام احادیث اور روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ ذکر اذکار کرنے کی فضیلت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے ذکر اذکار کریں یا کون سے خاص کلمات ان 10 دنوں میں پڑھنے چاہیے۔ یکم ذو الحج سے 13 ذو الحج کی شام تک کثرت سے تکبیرات کہنا بہت افضل ہے۔ تکبیرات آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ دونوں ان 10 ایام میں بازاروں میں نکل کر اونچی آواز سے تکبیریں کہا کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کی وجہ سے تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اس کا مقصد اور مراد یہ ہے کہ لوگوں کو تکبیریں کہنا یاد آئیں اور ہر ایک اپنی جگہ پر اکیلے ہی تکبیریں کہنا شروع کر دے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بیک آواز میں تکبیریں کہیں، کیونکہ ایسا کرنا مشروع نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی دن نہیں جو اللہ کے ہاں زیادہ عظمت والے ہوں، جن میں نیک عمل اس کو سب سے زیادہ پسند ہو بنسبت ان 10 دنوں کے، پس اس میں بہت زیادہ تہلیل، تکبیر اور تحمید کہیں۔ تہلیل سے مراد لا الہ الا اللہ، تکبیر سے مراد اللہ اکبر اور تحمید سے مراد الحمدللہ ہے۔ اسی طرح امام مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عشرہ ذو الحجہ میں بازار کو نکلتے اور تکبیرات کہتے تو لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہتے۔ وہ دونوں صرف اسی مقصد کے لیے تکبیرات کہنے کے لیے بازار جایا کرتے تھے، یعنی وہ دونوں تکبیرات کو یاد دہانی کروانے کے لیے بازار جایا کرتے تھے۔ دعا کریں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔